السلام علیکم۔ ڈیلی قدرت کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان ظفر اللہ چکزئی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے تمام ایک تحریک چلائی جا رہی ہے۔ 2 روز یا 3 روز بعد ان کا ایک ملتان میں بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے قبل یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو آپشن دیا گیا ہے کہ بلوچستان اور پنجاب میں حکومتیں تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بلوچستان کے تناظر میں بات کریں تو 2018 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثریتی حکومت تھی بلوچستان میں۔ نواب ثناء اللہ زہری ان کے وزیر اعلیٰ تھے۔ انہیں اسمبلی کی 2 مضبوط ترین جماعتوں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کی حمایت حاصل تھی، لیکن یکایک ہوا چلی اور بلوچستان میں کاف لیگ اور مجلس وحدت المسلمین کے ایک رکن کی جانب سے جمع کرائے جانے والے تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ثناء اللہ زہری کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس تحریک عدم اعتماد کی صورت میں نہ صرف ثناء اللہ زہری کی حکومت گئی بلکہ مسلم لیگ نون میں ایک ایسا طوفان آیا کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر اپنے پارلیمانی لیڈر کو بھی تبدیل کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے 22 میں سے تقریباً 18 یا 17 اراکین مخالفت میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وفاقی وزراء احسن اقبال، سعد رفیق اور دیگر 1-2 راتیں کوئٹہ میں گزارنے کے باوجود تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانا تو دور کی بات، ان سے اپنے ہی اراکین اسمبلی نے ملاقات تک گوارا نہ کی۔ ثناء اللہ زہری اس عدم اعتماد کے بعد بلوچستان میں بہت کم نظر آئے۔ انتخابات ہوئے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان سے صرف 1 نشست جیت سکی اور وہ ثناء اللہ زہری کی تھی۔ لیکن شاید ہمارے نیشنل میڈیا نے یہ نوٹ نہیں کیا ہوگا کہ جب بلوچستان اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی اپنی اتحادی حکومت بنانی جا رہی تھی اور نواب جام کمال آلیانی ان کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، تو مسلم لیگ نون کے ثناء اللہ زہری نے اپنے پارٹی فیصلے کے خلاف جاتے ہوئے نواب جام کمال آلیانی کو ووٹ دیا۔ یعنی مسلم لیگ نون اور ثناء اللہ زہری کے اختلافات یا دوریاں 2018 کے انہی دنوں میں شروع ہو گئی تھی۔ ہم بات کریں گے موجودہ کرنٹ سیناریو کی۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی حکومت کو اگر دھچکا دینا ہے تو وہ پنجاب اور بلوچستان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ سردار اختر مینگل اور دیگر قیادت مختلف شخصیات سے رابطوں میں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ذرا ہم بلوچستان اسمبلی میں پارٹی پوزیشنز کی بات کریں گے۔ بلوچستان اسمبلی میں جو اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے، جس کے 24 اراکین ہیں۔ دوسری بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام تھی، جس کے 11 اراکین تھے، لیکن کرونا وائرس کے باعث ان کے ایک رکن اسمبلی سید فضل آغا کے انتقال کے باعث اس وقت ان کے 10 اراکین ہیں۔ یہاں یہ بھی حیرت انگیز ہے کہ سید فضل آغا، جن کا تعلق پشین سے ہے، ان کے حلقے انتخاب میں گزشتہ 6-7 مہینوں سے الیکشن نہیں کرائے جا رہے۔ گلگت بلتستان میں مکمل صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو سکتے ہیں، جبکہ بلوچستان کی ایک صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہیں کرائے جا رہے۔ اسی بلوچستان میں جہاں حاصل بزنجو کے انتقال کے بعد سینٹ کی نشست کے الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک نشست جس پہ یہ یقین ہے کہ اگر وہاں پہ مقابلہ ہوتا بھی ہے تو وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا ہوگا، اور جو بھی رکن جیتے گا وہ اپوزیشن کا حصہ ہوگا۔ شاید اسی وجہ سے گزشتہ 6 مہینے سے پشین کی عوام انتخابات کے لیے منتظر ہے اور انتخابات نہیں ہو رہے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں ایک اور جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی، جس کے سربراہ سردار اختر جان مینگل ہے، اس کے بھی 10 اراکین ہیں۔ اسی طرح اپوزیشن میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ایک رکن اسمبلی ہے، جبکہ ایک آزاد رکن اسمبلی بھی ہے۔ اپوزیشن کی مجموعی تعداد اس وقت بلوچستان اسمبلی میں 22 کے قریب ہے، جبکہ حکومتی اتحاد کو تقریباً 41 یا 42، اب اگر ثناء اللہ زہری حکومتی اتحاد کا ساتھ دیتے ہیں تو 42 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جس میں بلوچستان عوامی پارٹی کے 24، عوامی نیشنل پارٹی جو کہ پی ڈی ایم کے موومنٹ کے ساتھ ہے لیکن بلوچستان میں حکومت کے مزے لوٹ رہی ہے، اس کے 4، پاکستان تحریک انصاف کے 7، بی این پی عوامی کے 2، پاکستان
نیشنل پارٹی کے ایک، جمہوری وطن پارٹی کے ایک اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 اراکین کی حمایت حکومت کو حاصل ہے۔ بلوچستان میں حکومت تبدیلی کے لیے کم از کم 33 اراکین کی ضرورت ہے، اور 33 اراکین اگر ہم مجموعی جائزہ لیں تو 33 اراکین، اپوزیشن کو اس وقت 33 اراکین کی تعداد پوری کرنے کے لیے 11 اراکین کی ضرورت ہے۔ ان 11 اراکین میں مختلف حکومتی اتحادی بھی ہیں جن کی اس وقت حکومت سے دوریاں ہیں۔ ان میں سر فہرست جمہوری وطن پارٹی کے کوہرام بگٹی ہیں، جنہوں نے حال ہی میں ڈیرہ بگٹی میں ہونے والی بھرتیوں کے خلاف اپنی ہی حکومت کے خلاف دھرنا دیا، اور یہاں تک بیانات دیے کہ میں وزیر اعلیٰ اس بوریوں سے بھر کے پیسے لے کے گیا کہ بھائی یہ پیسے لو لیکن بھرتیاں میرٹ پہ کرو۔ پھر بھی 15 لاکھ روپے لے کے جو پولیس کانسٹیبلز ہیں ان کی بھرتیاں کی گئی۔ اسی طرح پاکستان نیشنل پارٹی کے سید احسان شاہ بھی ناراض اراکین میں شامل ہیں۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی جن کا ایک مشیر جو عبدالخالق ہزارہ ہے، وہ اس وقت چونکہ مشیر کیل بھی ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ دوریاں ضرور ہیں حکومت سے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو 7 اراکین ہیں ان میں بھی دوریاں ضرور ہیں، اور 2 گروپس میں اس وقت وہ تقسیم ہے۔ اور عوامی نیشنل پارٹی تو پہلے سے ہی پی ڈی ایم کے اتحاد کا حصہ ہے، لیکن اگر ہم مجموعی صورتحال کا جائزہ لیں تو اس میں گیم چینجنگ اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو اور ان کا جو گروپ ہے وہ لا سکتا ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف اسپیکر بلوچستان اسمبلی کوئی نہ کوئی تلخ بیان دے دیتے ہیں، اور پھر کچھ خبریں چلتی ہیں کہ نیب نے آواران میں جو ہونے والی ترقیاتی منصوبے ہیں ان کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پھر وہ تھوڑا سا قدوس بزنجو جو ہیں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں یا شاید سگنل کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ بلوچستان میں اگر تبدیلی کی ہوا چل پڑی تو نہ صرف حکومتی اتحاد سے عوامی نیشنل پارٹی، جسے جام کمال نے خود اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ وہ بے شک سردار اختر مینگل سے مل جائیں لیکن وہ عدم اعتماد نہیں لا سکتے، عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ عبدالقدوس بزنجو کا وہ گروپ جو بلوچستان عوامی پارٹی میں موجود ہے، ان کے 24 اراکین میں سے کم از کم 10 یا 12 اراکین کی حمایت اس وقت قدوس بزنجو کو حاصل ہے، اور وہ کسی بھی وقت اگر انہیں سگنل مل جائے تو وہ تبدیلی ضرور لا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمہوری وطن پارٹی اور پی این پی کے سید احسان شاہ، ایچ ڈی پی کے عبدالخالق ہزارہ اور قادر نائل، یہ وہ اراکین ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ یعنی اگر عبدالقدوس بزنجو اپنے بلوچستان عوامی پارٹی کے 24 اراکین میں سے 10 یا 12 اراکین، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اگر وہ پارٹی فیصلے کے خلاف جاتے ہیں تو انہیں اکثریت کی حمایت حاصل ہونی چاہیے پارٹی میں، تو اگر وہ 12 یا 13 اراکین توڑ کر اپوزیشن کی حمایت کرتے ہیں تو بآسانی جام کمال صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جام کمال صاحب کے حوالے سے بلوچستان میں کافی تحفظات کا اظہار مختلف حلقے پہلے بھی کر چکے ہیں اور ان کے طرز حکمرانی پر اعتراض کر چکے ہیں۔ گو کہ جام کمال صاحب زندگی میں پہلی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر بنتے ہی وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، لیکن ان سے ان کے اتحادی اور اپنی حکومتی جو جماعت ہیں ان کے اراکین کے گلے خدشات ضرور ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں یا چند مہینوں میں جب تبدیلی کی ہوا چل پڑے گی، جس کے لیے سردار اختر مینگل اس وقت خاصے متحرک ہے، اور وہ کبھی کراچی، کبھی کوئٹہ اور کبھی اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں، اگر وہ یہ تبدیلی کی ہوا چلانے میں کامیاب ہوئے تو تب جام کمال اپنے اتحادیوں اور اپنے حکومتی اراکین کو ساتھ رکھ پائیں گے۔ ساتھ میں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ثناء اللہ زہری کی مضبوط ترین حکومت، جسے نہ صرف اس کے جماعت کے اراکین کی حمایت حاصل تھی بلکہ جو اسمبلی کی 2 دیگر سب سے بڑی جماعتیں تھیں ان کی بھی حمایت حاصل تھی، وہ اپنی حکومت بچا نہیں پائے تھے، تو کیا جام کمال صاحب بچا پائیں گے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں اگلے چند دنوں میں ملیں گے، لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اگر بلوچستان عوامی پارٹی سے کوئی کسی قسم کا بغاوت یا ناراضگی یا ناراض اراکین اٹھتے ہیں تو ان کو کم از کم 13 اراکین کی حمایت حاصل ہوگی، تب ہی وہ جام کمال صاحب کی حکومت کے خلاف
عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔